بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ روزانہ کئی میل پیدل چلتی تھیں۔ ان کا گھر قباء میں تھا۔ یہ بستی مدینہ منورہ کے قریب واقع ہے۔ وہ کچھ ہی عرصے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی تھیں۔ انہیں اور ان کے شوہر کو ایک نخلستان میں کچھ زمین دے دی گئی۔ وہ لوگ اس زمین پر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ یہ زمین قباء سے 3 فرسخ یعنی 9 میل دور تھی۔ وہ خاتون روزانہ قباء سے 3 فرسخ دور اپنی زمین تک پیدل جاتی، وہاں کھجور کی گٹھلیاں جمع کرتی، ان گٹھلیوں کا گٹھا بنا کر سر پر رکھتی اور پیدل واپس اپنے گھر آ جاتی۔ وہ ان گٹھلیوں کو کوٹ کر اونٹ کو کھلاتی۔ یہ خاتون روزانہ اتنا فاصلہ پیدل طے کرنے کے علاوہ گھر کے سارے کام بھی خود کرتی تھیں۔ وہ گھوڑے کے لیے گھاس لاتی، گھوڑے کو کھلاتی، پانی بھرتی تھیں۔ پانی کا ڈول یا مشک پھٹ جاتی تو اسے سیتی تھیں۔ اتنی محنت کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ تنگ دست تھے۔ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی۔ خاتون کے شوہر کے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تھا۔ شروع میں یہ خاتون آمدنی کم ہونے کی وجہ سے ہر چیز ناپ تول کر خرچ کرتی تھیں۔ ان کی سعادت کا علم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا تو انہوں نے فرمایا، ناپ تول کر مت خرچ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی ناپ تول کر روزی دے گا۔ خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو کھلے دل سے خرچ کرنے لگی۔ اللہ کا کرم ہوا اور اس کے بعد ان خاتون کے شوہر کی آمدنی بڑھنے لگی۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کے گھر کی تنگی جاتی رہی۔ دولت مند ہو جانے کے باوجود خاتون پہلے کی طرح سادہ زندگی گزارتی رہیں۔ دوسروں کے لیے وہ فیاضی سے خرچ کرتیں لیکن خود سادہ غذا کھاتیں، موٹے اور کم قیمت کپڑے پہنتی۔ یہ خاتون تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے محبوب ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا۔ صحابیات میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں۔ وہ ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں شامل ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ ان 10 صحابہ کو عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی تھے۔ حضرت اسماء کی چھوٹی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ام المومنین ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر ہجرت نبوی سے 27 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ ایمان لانے والوں میں ان کا نمبر 18واں ہے۔ اس زمانے میں مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلے عام دعوت اسلام دینا شروع کی تو مخالفتوں کا طوفان آ گیا۔ حضرت اسماء بتاتی ہیں کہ ایک بار خانہ کعبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین نے حملہ کر دیا۔ کسی نے آ کر ہمیں خبر کی۔ میرے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً خانہ کعبہ کی طرف دوڑے۔ وہاں انہوں نے کفار کو روکنے کی کوشش کی۔ کفار نے ان کو اتنا مارا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ وہ اتنے زخمی تھے کہ ہم ان کے سر کو ہاتھ لگاتے تھے تو ان کے بال جھڑ جاتے تھے۔ 13 برس تک مکہ مکرمہ میں دعوت دین کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت رازداری کے ساتھ ہجرت کی تیاری فرمائی اور اس مبارک سفر کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا۔ ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر مشرکین کا پہرا تھا، لیکن اللہ نے ان لوگوں پر غفلت طاری کر دی
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے سفر کا سامان تیار کر رکھا تھا۔ حضور تشریف لے آئے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانے کے تھیلے اور پانی کے مشکیزے کو باندھنا چاہا، لیکن فوری طور پر کوئی رسی نہ ملی۔ اس زمانے میں عورتیں اپنے لباس کے اوپر کوئی رومال یا کپڑا کمر کے گرد باندھ لیتی تھیں۔ حضرت اسماء کے پاس بھی ایسا ہی کمر بند تھا۔ انہوں نے کمر بند کے 2 ٹکڑے کیے اور ان کی مدد سے کھانے کے تھیلے اور مشکیزے کو باندھ دیا۔ اس قسم کا کمر بند نطاق کہلاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو ذات النطاقین کا لقب عطا فرمایا، یعنی 2 کمر بند والی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہجرت کرنے کے کچھ دنوں بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سوتیلی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا، بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بھائی حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کچھ عرصے بعد اپنی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی حضور کی پھوپھی کو لے کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام قتیلہ تھا۔ وہ مسلمان نہ ہوئی تھیں۔ ہجرت کے بعد ایک بار قتیلہ مدینہ منورہ آئیں اور انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ رقم مانگی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ان کی مدد کرنا چاہتی تھیں، لیکن ان کے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے سوچ میں پڑ گئیں۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور ان کو ساری بات بتا کر پوچھا کہ میں کیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی والدہ کی مدد کرنے کی اجازت دے دی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ صلہ رحمی یعنی عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک سے نہیں روکتا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بہت سخی تھیں۔ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی ماں سے بڑھ کر فیاض کسی کو نہیں دیکھا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو ترکہ میں جائیداد ملی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے 1,00,000 درہم میں فروخت کر دیا اور اپنے 2 رشتہ داروں قاسم بن محمد اور ابن ابی عتیق کو یہ رقم دے دی کیونکہ وہ ضرورت مند تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بہت بہادر تھیں۔ وہ اپنے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتی تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا علم والی بھی تھیں۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 56 احادیث روایت کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے 100 برس کی عمر پائی۔ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے راضی ہو، آمین۔